الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ایک واحد ذریعہ ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر دیا۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اسی دین پر پابند بن جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ نہ اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ قبول کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور وہ مقصد بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ سب کے سب میری ہی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں اور جنات کو محض اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جان کر اس کے صفات میں، اس کے کاموں میں، اس کے ناموں میں، اس کی توحید پر باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو بندہ اس حال میں وفات پائے گا، اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اس کے برعکس جو انسان اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو ایسے بندے کے لیے ہمیشہ کی جہنم تیار کر رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو بندہ اس حال میں وفات پائے گا، اس حال میں اس کی موت ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، دخل النار، ایسا بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ تو کسی اور کی عبادت نہ کر اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی لیے حضرات آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جہاں اپنے لیے اس بات کو لازم کرتے، جہاں اپنی توحید کی فکر کرتے، جہاں اپنے عقیدے کی فکر کرتے، جہاں اپنے عمل کی فکر کرتے، وہی انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر کیا کرتے تھے، اپنے اولاد کی توحید کی بھی فکر کیا کرتے تھے، اپنے اولاد کو شرک سے بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جہاں نصیحت کرتے تھے نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے تھے، اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے تھے، ان کو عقیدہ توحید پر قائم رکھنے کے لیے، ان کو شرک کی گندگی سے بچانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان نبی، وہ نبی کہ جنہوں نے شرک کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر پارا پارا کر دیا، ایسی جلیل القدر شخصیت جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام جیسے پکے موحد اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح محض موجودہ اولاد نہیں بلکہ بعد میں جو نسل آنے والی ان کے حق میں بھی دعا کرتے تھے اور کہتے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کہتے کہ اے ہمارے رب تم مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا پیروکار بنا لے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت ہماری نسل ہماری اولاد جو آگے آنے والی ہے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ ہماری اس نسل کو بھی تیرا پیروکار بنا لے، مسلمان بنا کر ان کو رکھ، ہمیشہ اسلام پر ان کو زندہ رکھ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے تھے. حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں، اپنی اولاد کے عقیدے کو بھی مضبوط بنائیں، انہیں عقیدہ توحید کی تعلیم ہم سکھائیں. چاہے دنیا میں ان کو کتنے لوگ کیا کیا آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ نے ان کو کس مدرسے میں رکھا، کس اسکول میں رکھا، کس معلم کے پاس رکھا، خطیب ان کو کیا سکھا رہا ہے، امام کیا سکھا رہا ہے، یہ سب ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدہ توحید کی آپ فکر کریں، ان کو عقیدہ توحید کی تعلیم سکھائیں. یہ آپ کی بذات خود ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کریں، ان کے اندر عقیدہ توحید کی تعلیم کو پیوست کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عقیدہ توحید کی تعلیم سکھایا کرتے تھے. آپ کے چچا زاد بھائی ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو آگے چل کر مفسر قرآن بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10-11 سال ان کی عمر تھی، ایک لڑکپن والے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بٹھا کر یہ تعلیم سکھائی. کہا یا بنیّ احفظ اللہ یحفظک، کہا کہ اے میرے بچے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرو. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنی مدد میں حاضر پاؤ. پھر فرمایا انی اعلمک کلمات، میں ایسے کلمات تمہیں سکھا رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہا اعلم ان الامۃ لو اجتمعوا الا ينفعوک شیئا بشیء، فرمایا کہ یاد رکھو اس بات کو، اپنے ذہن میں بٹھا لو اس بات کو کہ ساری امت مل کر، سارے انسان مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک، تمہیں اس سے بڑھ کر فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ،
اور یہ بھی جان لو کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لم یضروک الا بشیء قد كتبه اللہ علیک، اس سے بڑھ کر نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ جفت الصحف رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو قلم تقدیر لکھنے کے لیے کام لیے گئے وہ قلم اب اٹھا لیے گئے، وہ تقدیر جس پر لکھی گئی ہے وہ صحیفے اب سوکھ چکے ہیں، تقدیر میں اب کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، سارے جو فائدے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں۔ یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم دعا مانگنا محض اللہ سے دعا مانگنا، جب دعا مانگنے کی ضرورت پڑے صرف اللہ سے دعا مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب کبھی مدد طلب کرنا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ دعا مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا، جب مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا۔ کیا پیاری تعلیم عقیدے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو سکھا رہے ہیں، اپنے جو ہے چچا زاد بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم یہ عقیدے کی تعلیم اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آج جس ماحول میں، جس ملک میں، جن ایام میں ہم گزر رہے ہیں، یہ ایسے ایام ہیں کہ ہماری اولاد ہر طرف شرک ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، ہماری اولاد ہر طرف بتوں کی عبادت دیکھ رہی ہے، ہماری اولاد کے سامنے ہر طرف بتوں کی عبادت کے مناظر ہے۔ اور یاد رکھیے بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، بچے جو سنتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی اولاد کے سامنے یہ شرکیہ مناظر بار بار آ رہے ہیں، لوگ ان کی عبادت کرتے ہوئے، بتوں کی عبادت کرتے ہوئے آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ ان کا عقیدہ مضبوط نہیں بنائیں گے اللہ نہ کرے آپ کی اولاد کے دل میں بھی یہی شرکیہ عقائد پائے جائیں۔ آپ کی اولاد بھی یہ سمجھنے لگے گی کہ ہمارا دین ہو سکتا ہے یہ ہے، لیکن ان بتوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے، بہت سارے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہو سکتا ہے کل ان بتوں سے جا کر دعا مانگنے والی بن جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لڈو بچتا ہے اس کو برکت سمجھ کر مسلمان خریدنے والے کتنے ہیں، اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے لڈو خرید کر کھایا جا رہا ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے لڈو خرید کر کھا رہے ہیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ وہی مسلمان ہیں جن کو بچپن میں ان کے والدین نے عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں سکھائی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی تعلیم نہیں سکھائیں گے، آپ موحد ہے اس لیے کہ آپ کے والدین نے آپ کو عقیدہ توحید کی تعلیم سکھائی ہے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو یہ تعلیم نہیں سکھائیں گے یاد رکھیے تعلیم باقی ان کے اندر نہیں رہے گی، آپ کی نسل میں مشرکین پیدا ہو جائیں گے، آپ کی نسل میں بے دین پیدا ہو جائیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر ہم خود ان کو عقیدہ توحید کی تعلیم سکھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسی بھی اسکول میں ان کو پڑھائیں، لیکن اپنے قریبی مسجد میں مکتب ان کو ضرور پڑھائیں، اپنے علاقے کی مسجد میں ان کو مکتب ضرور پڑھائیں۔ آپ مسجد تک نہیں بھیج سکتے، اپنے گھر میں ایک معلم کا انتظام کریں، مکتب کی تعلیم ان کو ضرور سکھائیں۔ مکتب میں بچوں کو قرآن کی سورہ یاد دلائے جاتے ہیں، مکتب میں بچوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے جاتے ہیں، صبح شام کی ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو عقیدے کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، ان کو دین سے قریب کیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے مکتب کی تعلیم کی آپ فکر کریں، بنیادی تعلیم کی آپ فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہی بنیادی علم ہے جو مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ تعلیم نہیں سیکھے ہوئے آپ بھی سیکھیے، اور اپنی اولاد کی بھی تعلیم کی فکر کیجیے، خاص طور پر اپنے اور اپنے عقیدے اپنے جو ہے بچوں کی اپنے نسل کے عقیدے کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم سکھائیے، دینی دروس میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیے، علماء کے ساتھ یا ائمہ مساجد کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے ان کا واسطہ جوڑیے، ان کا تعلق جوڑیے، نیک لوگوں کی صحبت میں ان کو رکھیے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے اور عقیدے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے ضرور دعائیں کیا کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کہی ہوئی ان باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پر ہمیں قائم رکھے، ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں
اپنی اولاد کے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد اپنی نسل کو عقیدہ توحید کی تعلیم سکھانے والا بنائے۔ اللہ ہم تمام کو بتوں کی عبادت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر چلے گئے، جو بے گھر ہو گئے ہیں، اللہ ان کو بہتر گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو تجارت کی تلاش میں یا روزی کی تلاش میں ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما۔ اے اللہ ہمارے رہبر رہنماؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کی جماعت جمعیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، اور اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔